السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر ہم بات کریں گے اس کا پہلا شعر ہے، رشک کہتا ہے کہ اس کا غیر سے اخلاص حیف، عقل کہتی ہے کہ وہ بے مہر کس کا آشنا۔ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے محبت، اور حیف کہ کس قدر افسوس کی بات ہے، اور بے مہر کہتے ہیں جس میں محبت کا جذبہ ہی موجود نہ ہو، بے مربت کہہ لیجیے، اور آشنا کہتے ہیں دوست کو۔ اس کا مطلب کچھ ایسے ہو سکتا ہے کہ عاشق ایک الجھن میں پھنس گیا ہے، کشمکش میں پھنس گیا ہے، اور اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے۔ عاشق ویسے بھی بیچارے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کسی نہ کسی الجھن میں پھنسے ہی رہتے ہیں۔ محبوب ہنس کر بات کر لے تو ان کی خوشی، ہنس کر نہ بات کرے تو ان کا غم، تو وہ اس قسم کی کشمکش میں رہتے ہیں۔ تو ایک طرف تو جو رشک ہے وہ اسے یہ بتا رہا ہے کہ محبوب نے جو آپ کا رقیب ہے اس کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھانا شروع کر دی ہیں، بہت خلوص سے پیش آتا ہے آپ کا محبوب، اور اس کا بہت میل جول ہے۔ تو یہ سن کر وہ کہتا ہے کہ تو بہت افسوس کی بات ہے، اور ظاہر ہے افسوس کی بات ہے کہ وہ بیچارہ جس سے محبت کرتا ہے وہ کسی اور سے محبت کرنے لگے، تو افسوس کی بات تو ہوگی۔ اور رشک جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نہ تو محبوب سے کسی اور کی محبت برداشت کر سکتا ہے، اور نہ کسی پر محبوب کی مہربانیوں کو اچھا سمجھتا ہے۔ تو اس صورتحال میں، اس کشمکش میں جو اس کی سمجھ ہے، بوجھ ہے، عقل ہے، وہ اس رشک کی نفی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی وہ جو تمہارا محبوب ہے وہ تو سر سے پاؤں تک بے مروت ہے، اور اسے تو محبت کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا، اس کو کیا پتہ محبت کسے کہتے ہیں، کسی سے دوستی اور یاری کیسے نبھائی جا سکتی ہے۔ اور عقل اس سے یہ بھی کہتی ہے کہ بھئی کل تو تم سے دوستی کا اظہار کر رہا تھا، اور پھر تمہیں چھوڑ کر وہ کسی اور کے طرف توجہ دے رہا ہے۔ تو پھر ساتھ میں اس کو عقل سلیم اس کی سمجھاتی بھی ہے، یعنی عاشق خود کو تسلی بھی دیتا ہے کہ بھئی ہم نے دنیا میں یہی دیکھا ہے کہ دنیا میں مکافات عمل ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا، برا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ رقیب سے اس کا ایک طرح سے خطاب ہے کہ تمہارے ساتھ بھی کل وہی سلوک ہوگا جو ہم سے ہو چکا ہے، یعنی پہلے ہم سے محبت تھی، پیار تھا، اخلاص تھا، اب تمہاری طرف ان کی توجہ ہو گئی ہے، تو پھر تم یہ سمجھ لو اچھی طرح کہ آج ہمارے ساتھ ہوا ہے تو کل تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ محبوب تو بے مہر ہے، بے مروت ہے، وہ کل کسی اور کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اس صورتحال میں رشک کی کوئی وجہ نہیں، کوئی زیادہ افسوس کرنے کی اور یعنی اپنے آپ کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو آج کل ہمارے ساتھ وفا کر رہا تھا وہ جھوٹ تھا، آج جو تمہارے ساتھ وعدے کر رہا ہے وہ بھی جھوٹ ہے، تو اس لیے ہم تو بھائی اس معاملے میں بالکل پریشان نہیں ہیں۔ شعر ہے کہ ذرہ ذرہ ساغر میں خانہ نیرنگ ہے، گردش مجنوں بچشمک ہائے لیلا آشنا۔ نیرنگ کا مطلب ہوتا ہے گردش ایام یا کوئی انقلاب، جادو کو بھی کہتے ہیں، اور چیزوں کے تبدیل ہونے کو بھی نیرنگ کہتے ہیں، یعنی اس کے کئی معنی ہیں۔ اور چشمک کا مطلب ہوتا ہے آنکھ کا اشارہ، یعنی آنکھ کے اشارے میں آپ جیسے بجلی ہے، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایک دم آتی ہے، جاتی ہے اور چلی جاتی ہے، یعنی پل بھر میں آپ ہی کہہ سکتے ہیں، اور بہت جلدی۔ اور آنکھ کا اشارہ آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب لیلا، آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ایک استعارہ ہے شاعری میں، لیلا مجنوں کو بھی استعمال کرتے ہیں اور شیریں فرات کو بھی استعمال کرتے ہیں، تو اسی طرح یہاں پر انہوں نے لیلا کو استعمال کیا، بلکہ مجنوں کو بھی کیا ہے، گردش مجنوں کہہ کے۔
گردش مجنو کا مطلب یہ کہ مجنو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ لیلا کے عشق میں پاگل ہو گیا تھا، سودائی تھا، دیوانہ ہو گیا تھا، اور وہ صحرا میں، بیابانوں میں اور ریگستان میں گھومتا پھرتا تھا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ ایک نہرنگ ہے، اور یہاں پر ہر وقت چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور اس کا جو ہر ذرہ ہے وہ گردش کرتا ہے، اس کا ہر کام گردش کرتا ہے۔ یعنی آج کسی کے اگر اختلاف یا مخالف ہے کوئی زمانہ یا دنیا، تو کل اس کے موافق بھی ہو سکتی ہے، اس کے دوست بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہے جس طرح کہ شراب خانے میں ساغر گھوما کرتا ہے کہ بھئی ابھی جام میرے پاس ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد کسی اور کے پاس ہے، پھر کسی اور کے پاس ہے، اور پھر گھوم کر میرے پاس آ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی ہم مثال یوں دے سکتے ہیں کہ جو مجنو صحرا میں مارے مارے گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، بے مقصد گھوم رہا ہے کیونکہ اس کو عشق ہے، تو یہ سب اس کی جو محبوبہ ہے اس کی لیلا کے اشارہ چشم کا نتیجہ، یعنی اس کی آنکھ کا اشارہ ہے۔ یعنی لیلا جس طرف مجنو کی باغ موڑ دیتی ہے، وہ بیچارہ اسی طرف مڑ جاتا ہے۔ تو بالکل یہی کیفیت اس دنیا کی ہے کہ اس کی گردش بھی ایک محبوب کے اشارہ چشم کا کرشمہ ہے، جسے ہم محبوب حقیقی کہتے ہیں۔ اصل میں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں اس شعر میں کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، برا یا اچھا، برا تو خیر خدا نہیں چاہتا کسی کا بھی، لیکن جو حالات یا آزمائش میں کسی کو اللہ میاں ڈال دیتے ہیں، تو وہ یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ جیسے لیلا مجنو کو اپنی آنکھوں کے اشاروں پہ چلایا کرتی تھی، تو ویسے ہی یہی حال انسانوں کا بھی ہے کہ وہ اللہ میاں جس طرف چاہتے ہیں کسی کی باغ موڑ دیتے ہیں، کوئی اچھائی کی طرف لگ جاتا ہے، کوئی کسی اور طرف لگ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ میخانہ نیرنگ ہے۔ یعنی یہ ایک میخانے میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ شراب کے جام چل رہے ہوتے ہیں تو وہ مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح وہ جو مجنو ہے وہ گھوم رہا ہے لیلا کی آنکھ کے اشارے پر۔ تو مجنو سے دراصل انہوں نے، غالب نے گردش مجنو جو ہے وہ لیا ہے دنیا کے معنوں میں، کہ جب آپ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کام بہت اعلیٰ پیمانے پر چل رہا ہے، ایک آدمی ہے بہت ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے، اور بہت زیادہ اس کے پاس پیسہ ہے یا عزت ہے یا کچھ بھی ہے، اور تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم، یعنی جو چشمک ہے، آنکھ کا اشارہ ہے، اس کی وجہ سے وہ چاہے تو سب کو واپس بھی لے سکتا ہے۔ تو بس یہ اس شعر میں انہوں نے بس مثالاً یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب خدا کے حکم سے ہو رہا ہے۔ شعر ہے کہ شوق ہے ساما تراز نازش ارباب عجز، ذرہ صحرا دست گاہے اور قطرہ دریا آشنا۔ ذرہ صحرا دست گاہو قطرہ دریا آشنا۔ ساما تراز کا مطلب ہوتا ہے سامان آراستہ کرنے والا، یعنی سامان کو ترتیب سے لگانے والا بہت اچھے طریقے سے۔ اور دریا تو آپ جانتے ہیں، آشنا وہی ہے، آپ کو بھی بتا چکے ہیں کہ اس کا مطلب کیا۔ اور دستگاہ کہتے ہیں کسی کام کو کرنے کی آپ کے اندر اگر قابلیت ہو، قدرت ہو یا طاقت ہو، یا آپ کسی کام کو بہت اچھی طرح کر سکتے ہوں، تو کہا جاتا ہے کہ یہ کام فنا کی دستگاہ میں ہے، یعنی فنا اس کام کو کرنے کی طاقت رکھتا ہے یا قوت رکھتا ہے۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ عاجزوں کے لیے فخر کا سامان پورا کرنے والا، پورا کرنے کا ذمہ دار، اور ان کا جو جوش ہے زندگی میں اور شوق ہے، وہ اصل میں جذبہ عشق ہے۔ اسی کی بدولت وہ بہت زیادہ ترقی کر جاتے ہیں، یہاں تک کہ ذرے میں ذرہ جو ہے وہ پھیل کر ایک صحرا بن جاتا ہے، اور جو قطرہ ہے وہ دریا کے جوش و خروش کا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ شاید آپ کو تھوڑا سا یہ مشکل لگ رہا ہو تو ہم اس کے مزید معنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
دیکھیے یہ شعر اصل میں ایک ایسی حقیقت دکھاتا ہے جس سے کسی کو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اس دنیا کی زندگی میں کوئی شے اپنی جگہ پہ نہ تو بہت اعلیٰ ہوتی ہے، نہ ادنا ہوتی ہے، نہ بہت عزت والی ہے، نہ بہت حقیر ہے۔ صرف جذبہ عشق کی بنا پر جو عمل اور حرکت کا سرچشمہ اور سرمایہ ہے، ہر شے کی قدر و قیمت کا تعین ہوتا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی، حقیر سے حقیر، بے حقیقت سے بے حقیقت چیز کو بھی جذبہ عشق اور عمل اتنی بلندی عطا کرتا ہے کہ اس سے زیادہ بلندی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو دھن تھی کہ وہ ایک بلب ایجاد کرے گا، تو نہ جانے اس نے کتنے سال، کتنی راتیں، کتنے دن اس کوشش میں کھپا دیے، تو وہاں پر اس کا جو جذبہ عشق تھا وہ اصل میں دھن تھی اپنے کام سے، کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور میں اس کام کو کر کے ہی چھوڑوں گا۔ اور پھر جب یہ جذبہ جتنا بھی زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو عمل کرنے کی، یعنی اس کو اپنا جو کچھ سوچا ہے اس پر عمل کرنے سے اتنی بلندی حاصل ہو جاتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آدمی ایجادات کر لیتے ہیں، آدمی پہاڑوں کو سر تر کر لیتے ہیں، آدمی دریاؤں کو عبور کر لیتے ہیں۔ آپ کی نظر میں سب کچھ ہے، بے شمار لوگ ایسا کرتے ہیں۔ مثلا کسی کو اگر کسی دوڑ میں اول آنا ہے، جیسے ریس ہوتی ہے اس میں، تو وہ اس کے لیے بہت کوشش کرتا ہے، اس کو اس کی دھن ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہی حال ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ذرہ ہو، تو وہ جب محنت اور کوشش کرے تو وہ صحرا بن جاتا ہے، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو قطرہ ہے وہ دریا کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو اس کی ظاہری حیثیت پر آپ اسے نہ جائیں، اس کا جو بھی نتیجہ نکلتا ہے وہ اس کا جو اپنے کام سے جذبہ ہوتا ہے اور عشق ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح انسان اگر خدا سے قریب ہونا چاہے اور اس کا عشق پیدا کر لے تو وہ انسانیت کی اس منزل پہ پہنچ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اور جس کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ تو یہ بس انہوں نے جو شعر ہے اس میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کسی بھی کام کو بہت ہی پکی دھن کے ساتھ کرنا سوچیں تو وہی آپ کا عشق ہے، اور جب آپ اس پر عمل کرتے رہتے ہیں تو آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ ایک ذرہ پورا صحرا بن گیا ہو یا ایک قطرہ پورا دریا بن گیا ہو۔ شعر ہے کہ میں اور ایک آفت کا ٹکڑا، وہ دل وحشی کہ ہے عافیت کا دشمن اور آوارگی کا آشنا۔ آفت کا ٹکڑا جو کہتے ہیں، آفت کا ٹکڑا کہا جائے اگر، تو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہر وقت کوئی نہ کوئی مصیبت پیدا کرتا رہے۔ اور دل وحشی کا مطلب یہ ہے کہ وحشت سے بھرا ہوا دل، جس کو کسی پل بھی، کسی لمحے بھی قرار نہ ہو، آرام نہ ہو، اطمینان نہ ہو۔ اور عافیت کہتے ہیں محفوظ ہونے کو، ایک جگہ پر کسی جگہ پہ سکون سے بیٹھ جانے کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور آوارگی کا آشنا، اب آوارگی جو ہے وہ خواہ مخواہ ادھر ادھر گھومنا پھرنا اور بغیر کسی مقصد کے، تو وہ یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ میرا جو اطمینان اور جو دل جمعی کا دور تھا وہ تو ہو گیا ختم، کیونکہ جب سے میں نے عشق کیا ہے تو میں ہوں اور میرا دل ہے اور جو وحشت میں ڈوبا ہوا ہے، اور مجھ پر جتنی بھی مصیبتیں آئی ہیں وہ سب میرے دل کی وجہ سے آئی ہیں، اور یہ میرے لیے آفت اور مصیبت کا پرکالہ بن کر میرے لیے ایک مستقل مصیبت یا وبال جان بن گیا ہے۔ تو میں اس کا کیا حال بیان کروں؟ اسے عافیت سے اور راحت سے اور سکون سے اور اطمینان سے اور آسائش سے یہ ایک طرح سے دشمنی ہے۔ آوارگی اور بے مقصد گردش سے اسے خاص دلچسپی ہے، یعنی آوارگی اور بے مقصد گھومنے پھرنے کو یہ بہت پسند کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس کے دل میں وحشت بھری ہو وہ آرام اطمینان سے بیٹھنا کبھی پسند نہیں کرے گا، اور آوارگی کو ہرگز چھوڑے گا ہی نہیں۔ تو اصل میں وہ اپنے دل سے
یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں اگر سکون میں نہیں ہوں، چین میں نہیں ہوں، آرام سے اور آسائش سے نہیں رہ رہا ہوں، تو اس کی وجہ جو ہے نا یہ آفت کا ٹکڑا ہے جو وحشی ہے، اور وہ میرا دل ہے۔ تو یہ مجھے کسی پل بھی چین اور قرار نہیں لینے دیتا۔ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، جو غلطی بھی ہے وہ میرے دل کی ہے۔ آئیے شعر دیکھیے کہ شکوہ سنجے رشک ہم دیگر نہ رہنا چاہیے، میرا زانو مونس اور آئینہ تیرا آشنا۔ اس شعر میں لفظ آیا ہے شکوہ سنج۔ شکوہ سنج کا مطلب ہوتا ہے گلہ کرنے والا، شکایتیں کرنے والا، ہر وقت کسی نہ کسی بات کو لے کر بس پیچھے پڑ جانے والا۔ اور مونس کہتے ہیں، یہ اصل میں انس سے ہے لفظ، انسیت آپ نے سنا ہوگا، انس کہتے ہیں، انس دوست کو کہتے ہیں، ساتھی ہو گیا، دوست ہو گیا، ہمدم ہو گیا، آپ کے ساتھ رہنے والا ہو گیا، اس کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمیں رشک اور بدگمانی کے باعث ایک دوسرے سے ہر وقت گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے۔ اور زانو آپ جانتے ہیں، کسی کہتے ہیں گھٹنوں سے اوپر کے حصے کو، تو کہتے ہیں اگر میں نے اپنے زانو کو اپنا دوست بنا لیا، یعنی ہر وقت گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا رہتا ہوں، تو نے بھی آئینے کو اپنا دوست بنا لیا ہے، ہر وقت سامنے رکھ کر تو اسی کو دیکھتا رہتا ہے۔ اپنے محبوب سے خطاب کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں ایک دوسرے سے، ہم دیگر کا مطلب ہے ایک دوسرے سے، تو شکوہ سنجے رشک ہم دیگر نہ ہونا چاہیے، میرا زانو مونس اور تیرا آشنا، اور آئینہ تیرا آشنا۔ مطلب یہ کہ بھئی دونوں طرف سے ہے نا، کہ میں تو ہر وقت اپنا سر جو ہے وہ اپنے زانوں میں ڈالے بیٹھا رہتا ہوں، سر جھکائے ہوئے روتا رہتا ہوں، افسوس کرتا رہتا ہوں، اور تو جو ہے تیرا تو یہ ہے کہ تو ہر وقت آئینے کے سامنے بیٹھا رہتا ہے، آئینے کو دیکھتا رہتا ہے، اپنے حسن کو دیکھتا ہے۔ اب بدگمانی کی اصل میں یہ کیفیت ہے کہ محبوب نے جب عاشق کو گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے دیکھا تو خیال ہوا کہ کسی اور پہ عاشق ہو گیا ہے، اور اس کی نظریں ہر وقت مجھ پہ جمی رہنی چاہیے۔ اور عاشق کو یہ بدگمانی پیدا ہوئی کہ بھئی یہ محبوب تو ہر وقت آئینہ دیکھتا ہے، اور یہ لگتا ہے کہ کسی دوسرے کے اوپر عاشق ہو گیا، یہ مر مٹا ہے، اور اس نے کسی اور سے رشتہ محبت جوڑ دیا ہے۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں ایک دوسرے سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، میں تو سر جھکائے بیٹھا رہتا ہوں اپنے عشق میں اور اپنی پریشانیوں میں، اور آئینہ تیرا آشنا ہے، تو آئینے کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے، تیری آئینے کے ساتھ دوستی ہے۔ تو بس یہ جو ہے نا ہمیں ایک دوسرے سے نہیں رہنا چاہیے۔ آپ نے بڑا مشہور شعر سنا ہوگا، ان کا شاید حفیظ جرندری کا ہے میرا خیال ہے، آپ میں سے کسی کو اگر صحیح شاعر کا نام ہو تو لکھیے، اس وقت ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے۔ تو تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ غالب کا ہی خیال ہے، جس کو دوسرے الفاظ میں انہوں نے پیش کیا ہے کہ بھئی ہمیں ایک دوسرے کے اوپر شک اور شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرا تو مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی پریشانی کی وجہ سے اپنے زانوں میں سر رکھتا ہوں، اور تو ہر وقت آئینہ دیکھتا رہتا ہے، تو ہم دونوں ہی کوئی وقت نہیں ہے، تو گلہ شکوہ جو ہے اس کا وہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اب شعر دیکھیے، ربط یک شیرازہ وحشت ہیں اجزائے بہار، سبزہ بیگانہ صبا آوارہ گل نا آشنا۔ شیرازہ کہتے ہیں سلسلہ کہہ لیجئے یا بندش کہہ لیجئے، وہ بندش جس سے کتاب کے جو مختلف اوراق ہوتے ہیں ان کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں، اور ربط کہتے ہیں تعلق کو یا واسطے کو۔ وحشت کے معنی ابھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اور سبزہ بیگانہ کہتے ہیں جو خودرو، یعنی جو سبزہ اگاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا، جھاڑیاں یا گھاس یا اس مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں،
جو ہر جگہ پر رک آتی ہیں اور ایسی جگہ پر رک آتی ہیں جہاں ان کی ضرورت نہیں تو اسے کاٹ دیتے ہیں، کاٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہار کے جو جتنے بھی اجزاء ہیں، حصے ہیں، وہ وحشت کی ایک بندش میں بندھے ہوئے ہیں، یعنی ان سب میں صرف ایک چیز جو ہے وہ مشترک ہے اور وہ ہے وحشت۔ مثلا بہار کے اجزاء میں سے ایک چیز تو ہوتی ہے سبزہ، جسے بیگانہ کہا جاتا ہے، اور بیگانہ وہ ہوتا ہے جو کسی کا دوست نہ ہو، یہ وحشت کی علامت ہے۔ یعنی جو آدمی کسی کا دوست ہی نہ ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو وحشی کہیں گے۔ اور دوسرا جز جو ہے اس کا حصہ ہے وہ ہے صبا۔ صبا کہتے ہیں جو صبح صبح ہوا چلتی ہے، نرم نرم ہوا چلتی ہے، اسے صبا کہتے ہیں، اور اس سے پھول کھلتے ہیں۔ اسے دیکھیے صبا کو کہ ادھر ادھر پھر رہی ہے اور اس کا کوئی طریقہ اور قاعدہ نہیں ہے، جس طرف اس کا دل چاہتا ہے وہ اس طرف نکل جاتی ہے، تو یہ بھی وحشت کی علامت ہے۔ اور تیسرا جو اس کا جزو ہے وہ ہے پھول، وہ بھی کسی سے آشنائی پیدا نہیں کرتا، یعنی ابھی نکلا، تھوڑے وقت میں افسردہ ہو گیا، مرجھا گیا اور ختم ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے صاف وحشت ٹپک رہی ہے، اور وحشت ہی ان کے درمیان ایک مشترک چیز ہے۔ اس شعر کو پھر آپ اس کو پڑھیے گا، اور جو مشکل الفاظ کے معنی ہم نے آپ کو بتائے ہیں اس کی روشنی میں اس کا ایک مرتبہ پھر آپ مطلب کرنے کی کوشش کیجیے گا، تو انشاءاللہ یہ شعر بھی آپ کی سمجھ میں آئے گا، اور کچھ نئے جو اس کے مطالب ہیں وہ بھی آپ کی سمجھ میں آئیں گے۔ دیکھیے، آپ کو ہم نے بہت کئی مرتبہ بتایا ہے کہ مرزا غالب کی اشعار کم از کم ہم تو جب پڑھتے ہیں ہمیں کوئی ایک اس میں کوئی نیا راستہ دکھائی دیتا ہے، نیا مطلب، نئے مطالب جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں اس میں۔ تو آپ سبزہ بیگانہ، صبا آوارہ اور گل ناشنا، یہ آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا۔ اس کا آخری شعر ہے کہ کوہکن نقاش یک تمثال شیریں تھا اسد، سنگ سے سر مار کے ہووے نہ پیدا آشنا۔ دیکھیے کوہکن، اب پھر انہوں نے اس شعر میں وہ شیری فرہاد والی جو کہانی تھی، اس میں فرہاد آپ کو معلوم ہے کہ شیری کے لیے نہر نکال کے لایا تھا، کچھ کہتے ہیں دودھ کی نہر تھی، کچھ کہتے ہیں پانی کی تھی، بہرحال یہ قصہ ہے جو بہت مشہور ہے۔ تو اس کو کوہکن کہتے ہیں، یعنی پہاڑ کھودنے والا، پہاڑ چیرنے والا، پہاڑ پہ کام کرنے والا۔ اور اس میں کوئی ایسے خاص اور الفاظ مشکل تو ہیں نہیں کہ نقاش کہتے ہیں سنگ تراش کو جو پتھروں سے تصویر بنائے، اور یک تمثال شیریں، شیریں کی مثال دی انہوں نے، شیریں اس کی محبوبہ تھی، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، اور آشنا کا مطلب ہم آپ کو ابھی بتا چکے ہیں۔ تو اپنے آپ سے مخاطب ہیں، اور تمثال آپ تصویر یا مجسمے کو بھی کہہ سکتے، تو اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اسد فرات سچا عاشق نہیں تھا، اس کی خواہش صرف یہ تھی کہ سنتراش کی حیثیت میں شیریں کی تصویر تیار کر دے، ورنہ کیا یہ ممکن تھا کہ پتھر سے سر پھوڑ کر محبوب پیدا نہ کر لیا جائے؟ فرہاد نے سر ضرور پھوڑا اور مر گیا، لیکن شیریں اسے نہیں ملی۔ جو معنی بیان کیے ہیں وہ اس صورت میں پیدا ہوتے ہیں کہ دوسرا مصرع استفہامی قرار دیا جائے، یعنی اگر اس سے حسرت اور افسوس کے انداز میں پڑھا جائے تو یہ معنی پیدا ہوتے ہیں کہ فرات شیریں کا مجسمہ بنانا چاہتا تھا، اور اس نے پتھر سے سر پھوڑ لیا اور مجسمہ نہیں بنا سکا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ پتھر سے سر پھوڑ کر محبوب پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کے کچھ شعروں کی تشریح ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کمنٹ سیکشن میں ایک تبصرہ لکھا ہے، اور بالکل درست لکھا ہے، ہمیں اس سے کچھ وہ نہیں ہے۔ پچھلی غزل میں شعر تھا، عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا،
جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا۔ اصل جو شعر ہے وہ عرض نیاز عشق ہی ہے۔ ہمارے پاس جو دیوان غالب کا نسخہ ہے اس میں شاید غلطی سے انہوں نے عشق کی جگہ شوق لکھ دیا تو ہم نے بھی ویسے ہی پڑھ دیا۔ خیال یہ تھا کہ جب اس کی تشریح کریں گے تو یہ بات آگے چل کر کہیں ضرور بتا دیں گے کہ کہیں پر عشق ہے اور کہیں پر شوق ہے، لیکن بس ہماری کوتاہی کہ ہمیں اس وقت یاد نہیں رہا۔ تو آپ جب اس شعر کو پڑھیں تو آپ اس کو عرض نیاز عشق ہی پڑھیں، عرض نیاز شوق نہ پڑھیں، کیونکہ ہم نے اپنے کچھ دوستوں سے بھی اس سلسلے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہاں کہیں پر ضرور شوق ملتا ہے لیکن وہ درست نہیں ہے۔ تو عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا۔ تو اس تھوڑی سی وضاحت کے بعد بس اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ سے مرزا غالب کی کسی اور غزل میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔